لیڈر کون ہوتا ہے؟ وہ کون سا شخص جو اس کو لیڈر بولتا ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ دنیا میں انقلابات اور تبدیلی لیڈر کے ذریعے آتی ہے۔ لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو مشکل اور پیچیدہ ترین حالات میں بھی لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، اپنے وقت کے مسائلوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے اور ترغیب دے سکتا ہے کہ وہ مشترک مقاصد کے حصول کے لیے کام کرے۔ یہ ایسا باہمت لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آنے والے رکاوٹوں کو اپنے لیے راستے تلاش کرنے کا ذریعہ یا بہانے سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے مشغل راہ بن جاتے ہیں۔ یہ کچھ الگ ہوتے ہیں، ان کی سرگرمیاں جذبات سے ہٹ کر بحیثیت مجموعی مقاصد سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شکست دے کر دوسروں کو فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اتنا با اختیار بناتا ہے کہ وہ خود لیڈر بن جائے۔ اصل میں تو لیڈر کا کام رہنمائی کرنا اور راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یوں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس کام کو کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے جو وہ کرنا ممکن نہیں سمجھتے یا ان میں کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیڈر ان کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو محسوس کرائے کہ وہ اہم ہے، چاہے وہ کتنا بھی معمولی کیوں نہ لگتے ہو۔ اس کمال کے شخص میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کرتا ہے۔ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بہتر بناتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے اور کراتا ہے، وہ لوگوں کو یہ محسوس کراتا ہے کہ وہ کس مقصد کا حصہ ہے، ان کی اپنی شخصیت سے بڑا ہے۔ وہ مثال قائم کرتا ہے جو لوگوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کے مختلف پہلوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو مختلف حالات میں درست فیصلے کرنے کے قابل ہو اور جو اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کو بہتر بنانے کے لیے وقف ہو۔ کہتے ہیں کہ حقیقی لیڈر وہ نہیں ہوتے جو صرف بلند تقریر کرتے یا جذباتی نعروں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جن میں ایک خاص قسم کے بصیرت اور دوراندیشی ہوتی ہے جو انہیں معاشرے کے انفرادی ارکان کے اجتماعی خواہشات اور توقعات کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ لیڈر دیانتداری اور ہمدردی ایک اچھے سامع ہونے کی صلاحیت پر انحصار کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے منتخب کردہ نمائندوں کو اپنے فیصلوں کے لیے جواب دہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آنے والے لیڈروں میں مستقبل کے لیے ایک واضح تصور ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک رہبر اور لیڈر کی ضرورت ہے۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، خود کو ڈھونڈ لے تو دنیا تجھے ڈھونڈ لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے اوصاف سے عروج پاتے ہیں تو کچھ زوال پذیر ہو جاتے ہیں، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر بار بار غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس سے لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے اور وہ اس کی قیادت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ اگر کسی لیڈر پر بدعنوانی کا الزام ہو جائے تو اس کو وہ بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے اور رعایا پر ظلم ستم کرتا ہے تو لوگ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اسے تخت سے اتار دیتے ہیں۔ ایک لیڈر کو ہمیشہ عوام کی حمایت حاصل رکھنی چاہیے۔ اگر وہ عوام کی حمایت کھو دیتا ہے تو جلد ہی ناکام ہو جائے گا۔ آئیے اپنے اندر لیڈر والی صفات پیدا کریں، معاشرے میں رہنمائی کرنے والے بنیں اور جس میدان میں ہو اپنی الگ منفرد اور مثبت شناخت کو سامنے لائے اور اپنا لیڈر بھی ایسا ہی تلاش کرے، اس کی پیروی کرے جو خدا اور اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کرتا ہو۔
یہ دینی اور قومی تقاضا ہے جس کی آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔